سورہ آل عمران کا آغاز ہے۔ سورہ آل عمران مدنی سورت ہے۔ ہجرت کے بعد اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 3 ہے، اور قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 89 ہے۔ اس میں 200 آیتیں ہیں، 20 رکوع ہیں، 3480 کلمے ہیں، 14520 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ الف لام میم، الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ الف سے کیا مراد ہے؟ یہاں لام سے کیا اشارہ ہے؟ میم سے کیا مراد ہے؟ اللہ جانتا ہے، اور اس کی عطا سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ یہ راز الہی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کے سوا کسی کی پوجا نہیں۔ الحی القیوم، الحی ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ القیوم دوسروں کو زندگی دینے والا ہے، اوروں کا قائم رکھنے والا ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ سورہ آل عمران کا نزول اس طرح ہوا کہ اس میں 200 آیات ہیں، تقریباً 80 سے کچھ زائد آیتیں ایک ساتھ نازل ہوئیں، اور اس کے نزول کا ظاہری سبب یہ تھا کہ عیسائیوں کا ایک وفد قافلہ نجران سے عیسائی دنیا کے مرکز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ 60 سواروں پر مشتمل تھے، ان میں 14 سردار تھے اور 3 عیسائی قوم کے بڑے مقتدا تھے۔ ایک عاقب تھا جس کا نام عبد المسیح تھا۔ یہ شخص پوری عیسائی قوم کا امیر تھا، اور اس کی رائے کے بغیر عیسائی کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ دوسرا ایہم تھا، یہ شخص اپنی قوم کا معتمد اعظم اور عیسائی قوم کی مالیات کا افسر اعلیٰ تھا۔ خورد و نوش اور رسدوں کے تمام انتظامات اسی کے حکم سے ہوتے تھے۔ تیسرا ابو حارثہ بن علقمہ تھا۔ یہ شخص عیسائیوں کے تمام علماء اور پادریوں کا پیشوائے اعظم تھا۔ روم کے بادشاہ اسے بہت بڑا عالم سمجھتے تھے اور اس کا ادب کرتے تھے۔ یہ تمام لوگ عمدہ اور قیمتی لباس پہن کر بڑی شان و شوقت سے مدینہ شریف آئے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کریں۔ جب یہ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز ادا فرما رہے تھے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے گفتگو فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اسلام لاؤ۔ کہنے لگے، ہم آپ سے پہلے اسلام لا چکے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا، یہ غلط ہے، یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ تمہیں اسلام سے تمہارا یہ دعویٰ روکتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ یعنی جب تم کہتے ہو کہ اللہ کی اولاد ہے تو تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تمہاری سلیب پرستی روکتی ہے، یعنی تم سلیب کی پوجا کرتے ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا ٹی کی شکل میں جو ان کی علامت ہوتی ہے، اور اس کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا گیا۔
اس شکل کی سلیب تھی، تو اب یہ تو ان کے لیے منوس ہونی چاہیے، لیکن عجیب ہے کہ یہ اس کی پوجا کرتے ہیں، بات بڑی عجیب ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا خنزیر کھانا روکتا ہے اسلام سے، یعنی اگر تم مسلمان ہوتے تم خنزیر کیوں کھاتے؟ انہوں نے کہا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہ ہوں تو بتائیے ان کا باپ کون ہے؟ اور سب کے سب بولنے لگے اور شور مچانے لگے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ بیٹا باپ سے ضرور مشابہ ہوتا ہے؟ اگر باپ انسان ہے تو بیٹا بھی انسان ہوگا۔ انہوں نے اقرار کیا۔ پھر فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب حی لا یموت ہے، اس کے لیے موت ناممکن ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہونا ہے۔ انہوں نے اس کا بھی اقرار کیا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حمل میں رہے، پیدا ہونے والوں کی طرح پیدا ہوئے، بچوں کی طرح غذا دیے گئے، کھاتے پیتے تھے، عوارض بشری رکھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب بندوں کا حقیقی مددگار ہے، حقیقی حفاظت کرنے والا ہے، حقیقی طور پر روزی دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی حقیقی طور پر روزی دینے والے ہیں، حقیقی طور پر حفاظت کرنے والے ہیں، حقیقی طور پر مددگار ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں یہ بات تو ایسی نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی تعلیم کے بغیر کچھ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب یہ ساری باتیں تم مانتے ہو تو بتاؤ وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں جیسا کہ تمہارا گمان ہے؟ اس پر وہ سب خاموش ہو گئے اور ان سے کوئی جواب بن نہ سکا۔ اس پر سورہ آل عمران کی 80 سے کچھ اوپر آیتیں نازل ہوئیں۔ پہلی آیت سے لے کر آگے تقریباً 80 سے زائد آیات نازل ہوئیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہے جس کے سوا کسی کی پوجا نہیں، الحی آپ زندہ، القیوم اوروں کا قائم رکھنے والا، یعنی ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا اور دوسروں کو زندگی دینے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ نے آپ پر کتاب حق کے ساتھ اتاری، مصدقا لما بین یدیہ، پچھلی کتابوں کی تصدیق فرمانے والی کتاب ہے۔ اس حال میں یہ آئی ہے کہ یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ، اور اللہ نے اس سے پہلے توریت اور انجیل اتاری، ہدی للناس، اس حال میں کہ وہ لوگوں کو ہدایت دیتی ہے، وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اللہ نے فرقان کو نازل کیا، فیصلہ اتارا۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ یہودی عیسائی اور تمام کافر اللہ کی آیتوں کے منکر ہیں کہ انہوں نے قرآن پاک کا انکار کیا۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین میں اور آسمان میں کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے کہ تمہاری صورتیں بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے، کسی کو مرد، کسی کو عورت، کسی کو گورا، کسی کو کالا،
کسی کو خوبصورت، کسی کو بد شکل۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا مادہ پیدائش ماں کے پیٹ میں 40 روز جمع ہوتا ہے، پھر 40 روز گزرنے کے بعد وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے اور 40 دن تک اسی حالت میں رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ گوشت کا ذرہ بن جاتا ہے اور 40 دن اسی طرح رہتا ہے۔ اس طرح یہ ٹوٹل 120 دن ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کا رزق، اس کی عمر، اس کی عمل اور اس کا انجام کار، یعنی اس کی سعادت اور شقاوت لکھتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا، حکمت والا۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے آپ پر یہ کتاب اتاری۔ منہ آیات محکمات، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، جس کے معنی واضح ہیں، جس میں کسی قسم کا اشتباہ اور احتمال نہیں ہے۔ ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل ہیں کہ ان سے احکام معلوم ہوتے ہیں، حلال اور حرام کے احکام ان آیتوں سے معلوم ہوتے ہیں اور ان پر عمل کیا جاتا ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے، وہ آیتیں چند معنوں کا احتمال رکھتی ہیں، ان میں سے کون سا معنی مراد ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، یا جس کو اللہ تعالیٰ اس کا علم دے وہ جانتا ہے۔ تو اس طرح قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی 2 قسمیں ہیں۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ آیات متشابہات کی مثالیں کیا ہیں۔ مثلا الف لام میم، اور جو حروف مقطعات ہیں یہ آیات متشابہات ہیں۔ اسی طرح وہ آیتیں جس میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کا ذکر ہے، لیکن اس کا ترجمہ ایسا ہے کہ جس کے ظاہری معنی نہیں کیے جا سکتے، جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے، تو یہاں ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ حقیقی معنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ایک تعویل اس کی یہ کی گئی کہ یہاں قدرت مراد ہے، رحمت مراد ہے، برکتیں مراد ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے برکتیں، اللہ کی رحمت تمہارے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وجہ اللہ کا لفظی ترجمہ ہے اللہ کا چہرہ، اور اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ اس طرح کی جو آیتیں ہیں آیات متشابہات میں سے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، زیغن ٹیڑھا پن، جن کے دل ٹیڑھے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ اشتباہ والی آیات کے پیچھے پڑتے ہیں، ان کے معنی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس کے ظاہر پر حکم کرتے ہیں یا باطل تعویلیں کرتے ہیں، اور وہ اس بات کے اہل بھی نہیں کہ وہ اس کے معنی بتا سکیں۔ ابتغاء الفتنہ، گمراہی چاہنے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، شک اور شبے میں ڈالنے کے لیے وہ ایسے کام کرتے ہیں۔ وابتغاء تأویلہ، اور اس کا پہلو ڈھونڈنے کے لیے، یعنی اپنی خواہش کے مطابق اس کے معنی ڈھونڈنے کے لیے، اور وہ معنی بتانے کے اہل بھی نہیں ہے۔ وما يعلم تأویلہ الا اللہ، اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے، اس کے حقیقی معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے جسے چاہے اسے علم دیتا ہے۔ والراسخون فی العلم، اور پختہ علم والے کہتے ہیں، یعنی پختہ علم والے اللہ کی عطا سے معنی جانتے ہیں،
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، آپ فرماتے تھے کہ میں راسخین فی العلم سے ہوں، یعنی میں علم میں پختہ ہوں۔ حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ میں ان میں سے ہوں جو متشابہ کی تعویل اور معنی جانتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ راسخ فی العلم، علم میں پختہ وہ عالم ہے جو اپنے علم پر عمل کرے۔ اللہ تعالی ہمیں عالم بعمل بنائے۔ ایک قول مفسرین کا یہ ہے کہ راسخ فی العلم وہ ہے جس میں 4 صفتیں ہوں۔ نمبر 1، اللہ کا ڈر، تقوی، پرہیزگاری۔ نمبر 2، لوگوں سے عاجزی کے ساتھ ملاقات کرنا اور تواضع اختیار کرنا۔ نمبر 3، دنیا سے بے رغبتی۔ اور نمبر 4، اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا، نفس کی مخالفت کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی علم میں پختہ فرمائے، تقوی عطا فرمائے، عاجزی انکساری عطا فرمائے، دنیا سے بے رغبتی اور نفس کے ساتھ مجاہدہ نصیب فرمائے۔ والراسخون فی العلم یقولون، اور پختہ علم والے کہتے ہیں، آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کے پاس سے ہے۔ آیات محکمات بھی ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور آیات متشابہات بھی ہمارے رب کی طرف سے ہیں، جو ان کے معنی ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو عقل والے ہی مانتے ہیں۔ یہ پختہ علم والے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمارے دل ٹیڑے نہ کر بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی۔ یہ وہ دعا ہے کہ جو اسے روزانہ پڑھنے کا عادی ہوگا انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، یعنی ہدایت پر ثابت قدم کر دے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو بڑا دینے والا ہے، بہت دینے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، بے شک تو سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن میں جس میں کوئی شک نہیں۔ اے مالک، تو قیامت کے دن سب کو جمع فرمائے گا، تو اس میدان محشر کی شرمندگی سے ہمیں محفوظ فرما۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ کا وعدہ بدلتا نہیں۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائے، ہمیں میدان محشر کی شرمندگی سے محفوظ فرمائے۔ سورہ آل عمران کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اس رکوع کی برکتوں سے اللہ تعالی ہمیں مالا مال فرمائے۔